وہ صبر کہ وہی نلائق آج کھڑا ہے اس کے سامنے جو لم یکن شیئا مذکورا، ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آج اس کے فلسفے کی تنقید ہو رہی ہے اس ماں پر، اس ماں کا صبر، اس ماں کا صبر کہ جو پھر آ جاتی ہے چھونک دینے کے لیے اپنے، اس ماں کا صبر جو اپنے ہاتھوں سے بہو کے ہاتھوں ہلاک کرتی ہے اپنے بچے کو، اس ماں کا صبر، اور قوم کی ان بہوؤں کا صبر جنہوں نے ساسوں کی اور ساسوں سے جڑی ہوئی ان عورتوں کی لجنوں کی سیاست کے آگے، ساڑی نوحاں دا صبر جو ان سیاستوں کے آگے برباد ہو گئیں اور حق نہ سنا سکی، نہ حق سنا گیا ہوں۔ پاکستان کا صبر، 7 سمتوں سے دشمن کھڑا ہے اور شہزادہ آج بھی کھڑا ہے اپنے پیروں پہ، چاہے ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہے، ہمارے ملک کا صبر، پشچم سے لے کے مغرب سے لے کے بندوقوں کی توپیں کھڑی ہیں سیاستوں کی، ہمارے ملک کا صبر، 70 سال سے یہ اس معصوم، اس بیچارے، ہماری فوج کا صبر، ہمارے اداروں کا صبر، ہماری پولیس کا صبر، پھر بھی سب تنقید کا نشانہ بنائیں، پھر بھی بیچارے گولی کھانے آ جاتے ہیں سامنے، ہماری قوم کے بچوں کا صبر، جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ خود کو کیسے سمجھانا۔ تو زندگی صبر کا مزداق ہے یارو، صبر ڈراپ ہو گیا نا، صبر کہاں نہیں بولنا، محفل میں نکتہ آتا ہے مگر دلیل پیش نہیں کرنے کا صبر، سامنے سارے حاسدین حاقدین ناقدین بیٹھے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن دلیل مدلل دلیل وہاں پیش کرنی ہے صبر۔ ابھی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا نہیں ہوا، ابھی اللہ نے مناظرے کی طاقت نہیں دی، ایک مناظر کا صبر جب اسے دلیل نہ مل رہی ہو، ایک مناظر کا صبر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کھڑی اپنی جگہ پہ، 4 دروازے بند ہیں ان شہ سواروں کا صبر کے 5واں نہیں کھلا، صبر بیٹھا رہے۔ قوم کو اس کا ستارہ ابھی تک نصیب نہیں ہوا، آسمان سے ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں آیا، گمنام شہزادوں کا وہ صبر کہ ابھی وہ سامنے قوم کے سامنے روبرو نہیں ہوئے۔ ابھی ایک زمانے میں ہم دفن تھے اور کام کرتے تھے، کسی بہت بڑے شخص نے ہمیں کہا You will be discovered one day شیخ صاحب، قوم آپ کو ایک دن ضرور ڈھونڈے گی۔ ان گمنامیوں کا صبر اور ان گمنامیوں کا سفر جب لوگ نہیں جانتے کہ تو کن افلاک پہ چمکنے کے لیے بنا ہے، وہ صبر کہ ابھی قرآن میں وہ آیت نہیں مل رہی جو دل کو سکون دے دے آج، وہ صبر جب تک سورہ ہجر کا آخری رکوع نہیں ملتا، وہ صبر سورہ ہجر کے آخری رکوع تک پڑھنے کا صبر کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے تیرے سینے میں اس ٹائم پر جو آگ لگی ہوئی ہے ان کے دکھوں کی، بما یقولون یا مما یقولون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سینوں پہ جو تجھے خنجر پڑے ہیں، ہمارے قوم کے لوگوں کا صبر، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ تک کا صبر کہ ہم کافی ہو جائیں گے یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، تیرا صبر روک کے رکھ۔ پورا مکہ فتح کرنے کے بعد میرے نبی کا صبر، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد بھی آپ نے وہی جملہ کہا جو میں کہتا ہوں سب کو کہنا چاہیے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جان دے، کیا کہتے ہیں؟ جان دے۔ مسلمان کا ظرف بہت چودھریوں والا ہونا چاہیے، یہ 58 54 کے بدلے بیٹا تجھے زیب نہیں دیتے، یہ کبھی بھی بڑے لوگوں کی شان نہیں تھی کہ وہ 58 54 کے اوپر لڑائیاں کرے، تیری شان ہونی چاہیے کہ کچھ نہ بک سکے، تیرا غم بک جائے، تیرا کلیجہ بک جائے لوگوں میں کہ یار یہ بڑے لوگ ہیں، دشمنوں کی صفوں میں تیرا نام ہونا چاہیے کہ یار ان سے لڑائی نہیں لینا، یہ لمبی جنگ کے گھوڑے ہیں اور اینڈ پہ کوئی چیز نہیں خرید سکتی ان کو، بدلے نہ لیں پتر، قوم کے بچوں کو میرا درس ہے، بدلے نہ لیں پتر، بفل قصاصی حیاتی لاؤل الباب کھڑی ہے اپنی جگہ پر کہ قصاص میں زندگی ہے، مگر وہ حکومت کا کام ہے، دینے دے حکومت کو اپنے بدلے نہ لیں پتر لوگوں سے۔ تیز ہواؤں میں دیے جلانے کا صبر، ایک دیا تھامے دوسرا دیا نکل جائے اس کا صبر، شاگرد بدماشیاں کر رہا ہے، قوم کے استادوں کا صبر، تھوڑا سا علم آ کے اپنے آپ کو شیخ الاستاد سمجھنے کا صبر کہ چوڑا ہی ہو گیا بہت زیادہ، یہ زندگی صبر گیا کام خراب ہو گیا اور ہم صبر نہ کر سکے۔ گندے ماحول میں مدرسے کے
مدرسے کے ایک چھوٹے سے نوکر کا گندے ماحول میں جا کے لیکچر دینے کا صبر، اور ایک دوسرے ماحول سے مدرسے میں آنے کا صبر، بیٹھے فیل ملے تو فائل غائب ہو جائے اس پہ صبر، فائل ملے تو مفعول غائب ہو جائے اس کا صبر، فائل مفعول ملے تو کوئی تقدیم تاخیر ہو جائے، مفعول پیچھے ہو جائے فائل آگے ہو جائے، ایک انگریز لڑکے کا صبر، سب کچھ مل جائے تو یا فائل محذوف ہو جائے یا فعل محذوف ہو جائے یا مفعول محذوف ہو جائے اس کا صبر۔ ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کتنے ہی مقدر نکالیں گے ہم اس کا صبر۔ یہ زندگی صبر کا نام ہے کہ اللہ دے گا مجھے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ نہیں تھا، اس لیے دروازے رک گئے ہمارے، ہم روک نہیں سکے اپنے آپ۔ اور جہاں جنگ بنتی تھی سب کہنے نہیں بنتی تھی، وہاں قدم بڑھانے کا صبر، پوری قوم کو، پورے قبیلے کو، پورے کنبے کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا صبر۔ میں بتاؤں گا کیا صحیح ہے۔ تو صبر بڑی کلی ہے، مگر دوسرا امتزاج اگر اس کے ساتھ نہ جڑے تو یہ صبر بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین اللہ آسمان سے فوجیں اتارے گا، یقین میرے لیے۔ میں یہ فلسفے جو میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں اس کو تبدیل کر دوں گا ایک دن، یہ یقین اللہ میری زبان کو وہ گویائی دے گا ایک دن، رب اشرح لی پڑھنے کے بعد یہ یقین۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کسی بھی فیلڈ میں اگر ایمان والا کام کر رہا ہوگا، کسی بھی فیسٹ میں اللہ اسے غلبہ ضرور دے گا، یقین۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ وقت ہے کبھی تمہاری طرف کبھی ہماری طرف، وقت بدلنے کا یقین۔ یہ یقین ہم قوم کا احساس بن جائیں گے ایک دن، یہ یقین ہمارا نظریہ لوگوں کی دھڑکن بن جائے گا ایک دن، یہ یقین پورے کے پورے قافلے کو لے کے جاؤں گا وہاں تک، یہ یقین اگلوں کے سینے ہلا دوں گا، یہ یقین کہ اللہ مجھے ان وادیوں میں اکیلا تن تنا مذبذب نہیں چھوڑے گا، اللہ شک کو یقین میں بدلے گا، یہ یقین شہوت کو صبر میں تبدیل کرے گا، یہ یقین امید اور خوف کو بیلنس کرے گا ایک دن، یہ یقین اللہ وہ الفاظوں کی تعبیر مجھے ایک دن دے گا، یہ یقین میں ایک دن پنڈال گرم کروں گا، یہ یقین اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کے اندر بھی جب میں نے رخصت ہونا ہے دنیا سے، ان وقتوں کا یقین اللہ وہاں بھی میرا ساتھ بھی چھوڑے گا، یقین۔ تو لوگوں میں یا یقین نہیں تھا یا وہاں سے مار کھا رہے ہیں آپ، سرٹنٹی یا صبر نہیں تھا۔ یہ دو کلیات اگر جمع ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، لیڈر تیار کر دیا ہم نے۔ تو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن آپ نے بہت سنی ہوں گی، میں تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی ہوں، ہم تو گاؤں دیہات کے آدمی ہیں بھائی جان۔ آپ کو سمپل سی اپنے ہی پنڈ کی بات سناؤں گا۔ ایک لیڈر کہتے ہیں وہ جو جمع کر سکے، وہ ایک فرد اور ایک انفرادیت کا اجتماع کھڑا کر سکے، وہ جہاں کھڑا ہو اس کی سائے کے نیچے لوگ جمع ہو سکے، اور اس کے لیے ہر انسان کا اپنا ایک مندر، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر، ہمارے چار نامی گرامی کی بات نہیں کر رہا ہے، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر، جس کے تحت کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ خوش ہوگا اپنے اس کے اندر، وہ جمع کرتا ہے اس کی یہ ساری تفریقات کے باوجود وہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، خواب دکھاتا ہے ان کو، اکٹھا کرتا ہے ان کو، تصحیح کرتا ہے ان کی، تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاکیزہ کرتا ہے، خوش شناسائی کراتا ہے ان کی، اپنے آپ سے ملاتا ہے ان سے، شناخت کا بحران ختم کرتا ہے اس میں، آئیڈینٹی کرائسس کا فال آؤٹ کو ختم کرتا ہے اس میں، رب سے ملاتا ہے ان کو، اس کی اندر کے اصولوں کی پاکیزگی کرتا ہے، پھر بطول زمان وقت لگا کے تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی اس کے ساتھ روز خلچل خواری کرتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر اس بھیڑ کو پکڑتا ہے، پھر دوسرا بھاگتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے،
रोज उसी ताकत के साथ फिर बाहर आता है और सबको जमा करता है और सबके अंदर अपना खून उतारता है, अपना जिगर उतारता है, अपना कलेजा उतारता है। ये होता है लीडर। अल्लाह कहते हैं अगर तू दुनिया को लीड करना चाहता है ना, दुनिया को चलाना चाहता, अभी तो ये जिस्म नहीं चल रहा हमसे, ये जिस्म नहीं चल पा रहा अभी हमसे, और बच्चों के मसाइल हैं कौम के, और एक वक्त आएगा उनके साए भी पनाह मांगेंगे तुझसे, किथे आ गया मैं। तो जुजियात जो है ना वो बहुत पेचीदा है। हर इंसान यहाँ बैठा हुआ कह रहा होगा शेख आप नहीं जानते मेरी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, यू डू नॉट नो। हाँ मैं कह रहा हूं तू मुनफरिद है, फतवा तेरे लिहाज से मुनफरिद ही होता है, लेकिन कुलियात के अंदर कहीं ना कहीं, थोड़ा सा कम कर दे अल्लाह दे, कुलियात के अंदर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तेरी जिंदगी उसकी जिंदगी से मुख्तलिफ होगी। मैं अलल ऐलान कहता हूं, दो बंदे आए आप सल्लम के पास फतवा लेने के लिए कि क्या मैं रमजान के अंदर अपनी बेगम के पास जा सकता हूं। एक को आपने इजाजत दी, दूसरे को नहीं दी। जिन्स एक है, फतवे दो। इसका मतलब है लोग यूनिक होते हैं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।